میں سمجھتا ہوں اگر انڈیویجولی آپ کیسز کو اسٹڈی کریں کہ ایک ماں، ایسی ماں یہاں پہ موجود ہے، اور مدیہ آپ بھی ایگری کریں گی، دیکھیں ماں کے لیے نا وہ انتظار کرتی ہے کہ جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ جوان ہوتے ہیں تو پہلے تو وہ اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں یہ کام کریں، گھر میں پیسہ لے کے آئیں، پھر اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میرے جوان بیٹے آسرا ہوتے ہیں، پھر اس کی شادی کے خواب دیکھتے ہیں بچوں کی کہ ہمارے بیٹے کی کب شادی ہو. تو وہ پوری فیملی کا سسٹم اسی پہ بیسڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایموشن ایسے بنایا. لیکن ایک ایسی ماں جس کا یہ خواب ٹوٹ جائے اور اگر اس کے ایک نہیں بلکہ دو جوان بیٹے اگر تکلیف میں مبتلا ہوں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس معاشرے میں جہاں نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی معاشرے میں ایک ماں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت آڈینس میں، ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ تقریباً اپنی ٹانگ سے بالکل محروم ہو چکا ہے. یعنی میں کیمرہ پہ ہم لوگ نہیں دکھانا چاہتے وہ آپ کو ان کی ٹانگ کی کنڈیشن کیا ہے، تھوڑا بہت ضرور بات کر کے بتائیں گے. دونوں بیٹوں کا ایسا ہے، اور یہاں پہ یہ سکل ڈیزیز اس کو کہا جاتا ہے. اس کی ایکسپلینیشن بھی میں چاہوں گا تھوڑا مدیہ آپ بھی بتائیں. مجھے تو خیر ڈیزیز کا نہیں، میں تو خیر پوچھوں گی ان کی والدہ سے پوچھوں گی کہ دو جوان بیٹے ہیں اور دونوں کی جو ٹانگیں ہیں وہ کام نہیں کری. ان کی والدہ ہمارے ساتھ آڈینس میں بیٹھی ہیں. میں چاہتی ہوں آپ مجھے بتائیں کہ کب سے ہوا کہ آپ کے جو بیٹے ہیں، میں ایک بیٹے کو میں دیکھ رہی ہوں کہ میں اس کی ٹانگ جس طریقے سے ڈاکٹرز نے اس کا غلط آپریشن کر دیا، وہ بھی کلچز پہ ہیں، اور ایک بیٹے آپ کے ویل چیئر پہ ہیں. یہ کیا ہوا تھا؟ جی آپ تو دیکھ نہیں سکتی، میں ظاہر ماں ہوں نا، میں ان کو کیسے دیکھوں، کیسے برداشت کروں. جب ایک انسان کو جب بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، تو ماں کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ ماں دوبارہ جوان ہوتی ہیں. صحیح ہے نا. ابھی میں ایک لڑکا بڑا ہوئے، ایک یہ رہا، یہ کیا ہم لوگ کا سہارا بنیں گے. ہوا کیا تھا آپ یہ بتائیں؟ جیسے آپ کے ایک بیٹے کا پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پھر اب جو دوسرے بیٹے کو بیماری ہے، اس حوالے سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. بیماری کی وجہ سے ہوا ہے نا، خون سکل سیل بیماری کی وجہ سے اس کے خون گاڑھا ہو گیا، اس کے گولے خراب ہو گئے. ابھی غریب انسان، باپ ایک بندہ ہے بیچارہ، کیا کیا کرے. اور لڑکوں کا سہارا بنے، بیٹوں کا سہارا بنے، بیٹیوں کا کرے، کس کا کرے. ماں جی ایک لمحہ دیجیے گا. لوگ کیونکہ سن رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو بلڈ کا ایشو ہے، میجرلی سکل ڈیزیز ہے، ان کی بون میرو کا. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. میں آپ سے بتاؤں کہ یہ بعض اوقات ہیریڈیٹی ہوتا ہے، ماں باپ سے آتا ہے، لیکن آٹو امیون بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ ہیموگلوبن ایس جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھک ہونا، گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نارمل جو بلڈ کا سیل ہوتا ہے، خلیہ، اس کی شکل بدلنے کے بجائے بالکل جس طرح وہ ہلال ہوتا ہے اس طریقے سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی کی کمپلیکیشنز کے اندر پھر بعد میں جا کر جو ہے وہ ہماری جو ہڈی ہے، اسپیشلی جو لارج بونس ہے اور ورٹیبرا ہے، اس کے اندر ڈیزیز ہوتی ہے آسٹوپینیا، یعنی ان کا سائز یا تو کم ہونا شروع ہوتا ہے یا پھر آسٹیوپروسس، وہ ایسا ایسا گھلنے لگ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ان کو فریکچرز، ملٹیپل فریکچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیٹا بات تو کر سکتے ہیں نا ہمارے ساتھ؟ اپنا نام بتائیے. طاقت علی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ تکلیف آپ کو بچپن سے ہی، آپ کیا اس طرح ویل چیئر پہ ہیں، یہ گریجولی آہستہ آہستہ ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے. تو کب سے زیادہ کیا محسوس کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ بتائیے تکلیف کیسے محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیا چلنا نہیں ہوتا تھا، کمر میں بہت درد ہوتا تھا، پاؤں نہیں ہوتے تھے، پاؤں اٹھتے نہیں تھے. تو اب بالکل چلنا پھرنا بہت محدود ہو گیا آپ کا؟ جی. اچھا میرے بھائی مجھے بتاؤ، بچپن سے آپ اس تکلیف میں مبتلا ہو؟ نہیں بچپن میں نہیں. بچپن میں آپ ٹھیک تھے، لیکن جیسے جیسے آپ جوان ہوتے گئے مسئلہ. آپ پڑھے لکھے؟ جی جی. سرجری ہوئی آپ کی؟ جی. آپریشن ہوئے؟ جی آپریشن ہوئے دونوں. کتنے آپریشن ہوئے؟ دونوں کا ہوا ہے، ابھی مہینہ ہوا ہے. کون سی ہڈی کا ہوا ہے؟ یہ ریڑھ کی ہڈی ادھر کا، گولوں کا. ان کا یہ ہپ بون جو ہپ بون، جی پوری بیک. اچھا یہ تو بڑا ایک جوان لڑکے کی یہ میں پوچھنا چاہوں گی ان کی تعلیم بھی کتنی ہے اور یہ کیا کرتے تھے؟ آپ کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ اچھا تعلیم آپ دونوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، تو کام کرتے تھے پہلے؟ اس سے پہلے مزدوری کرتا تھا. کیا مزدوری کرتے تھے؟ تو کتنا کما لیتے تھے آپ؟ مہینے کا سمجھو 22-20 کماتے تھے تنکے کے ساتھ. اور اب آپ بالکل ظاہر ہے کام نہیں کر سکتے؟ ابھی تو تقریباً 2 سال ہو گئے گھر پہ بیٹھو. اچھا گھر پہ بیٹھے. اور جو آپ کے دوسرے بیٹے ہیں وہ؟ اچھا مدیہ ان کی میں نے ٹانگ مطلب میں دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ شاید انہوں نے آرٹیفیشل پروستھیٹک لگے کیونکہ اس کی کنڈیشن ایسی ہوگی ٹانگ کی. اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کو مائک دیں گی پلیز اپنے بیٹے کو آپ؟ جی بھائی میرے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ جی ہاں. تو کیا ایکسیڈنٹ میں کیا ٹانگ ٹوٹ گئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ یہ بگڑی کیسے؟ ٹوٹ نہیں گئی تھی، ٹرالے والے نے گھسیٹ کے چلا گیا تھا. پھر سیول والوں نے ٹانگ کے خراب مارا، ٹانگ خراب ہو گیا تھا، بدبو آنا شروع ہو، کالا پڑ گیا تھا. پھر 10 بار آپریشن ہوئے، 2 سرجریاں ہوئے، تب جا کے ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. ڈاکٹر کہے ٹائم لگے گا، ٹائم سوجن ہے. صحیح ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں. آپ کیا کرتے تھے پہلے؟ میں کمپنی میں جاب کرتا تھا. کتنے تنخواہ آپ کی تھی؟ 16,000.
اور اب بالکل کام نہیں کر پاتے. میں تو 5 سال سے گھر پہ ہوں, تو ابھی اس کا آپریشن ہے, اس سے بھی پہلے گھر سے. آپ 2 سال سے ہی گھر پہ. لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں, کیونکہ ہم نے مدد ان کی کرنی ہے, لیکن یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ کوئی ایسی بیٹھنے والی جاب جو کہ یہ کر سکتے ہوں, جو کلرک کی نوکری ہوتی ہے, جو بیٹھنے والی جاب ہو. اچھا, کچھ بھی نہیں, آپ کے گھر میں کوئی کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا؟ کتنی کلاس سے پڑھے ہوئے آپ لوگ؟ جی میں نہیں پڑھا ہوں, بہن ہے اور ایک بہن نے پڑھا ہے. اچھا, بہن نے پڑھا ہے. تو گھر میں کون صرف آپ کی والد ہی نوکری کرتے ہیں؟ صرف ایک ہی والد صاحب ہے, کیونکہ ہم لوگ شروع سے 5 لڑکے 4 بیٹیاں, ہم لوگ شروع سے کرائے کے ہی گھر میں تھے. اور جو آپ کے باقی 3 لڑکے وہ کیا کرتے ہیں؟ کون؟ جو باقی 3 لڑکے آپ نے کہا نا 5 لڑکے. 5, ایک تو لڑکا یہی بیمار کی, اس کا بھی یہی مسئلہ تھا, جو بڑے بھائی کا وہ 16 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. اچھا اچھا, ابھی ایک بچہ فوت ہو گئے, 2 جوان لڑکے, یہ تو زہر ماں باپ کیا کرے, ماں باپوں کا اور کیا سہارا ہے. آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ شوہر بھی مزدوری کرتے ہیں. مزدوری. ابھی 2 بیٹے 3 بیٹیاں اس کے, 2 بیٹے بچے اس کے, 4 میری اپنی بیٹیاں ہیں, 2 اچھا, آپ نے بہو اپنے ہیں. بچوں کی شادیاں بھی کی ہوئی ہیں؟ ہاں, یہ دونوں کا کیا ہے. اچھا, اس میں شادی کیا اور زیادہ برباد ہو گئے ہم لوگ, زیادہ بڑھ گئے نا, پریشانی اور زیادہ بڑھ گئے. یہ چیز دیکھیں, میں ہو سکتا ہے لوگوں کو میری بات بری بھی لگے, لیکن یہاں پر آپ کو دیکھیں کہ ہم جو اسپیشلی کہتے ہیں نا کہ نہیں جی چلو شادیاں بھی کرتے ہیں, اگلی نصیب لے کر آتی, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک اور زندگی کو اپنے ساتھ ہی مشکل میں ڈال دیں. تو ضرور دیکھیں, پھر آگے ان کے بچے بھی ہیں. کیوں وہ بھی صحیح تھا, شادیوں کے بعد ان کا یہ مسئلہ ہوا ہے نا, ان کا اب ان کے بچے 5 سال سے. شادیوں سے آپ کی ٹانگ کی خرابی کے بعد. ہاں, بعد ہوا, اس کا بھی مسئلہ شادی کے بعد ہوا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ خدا را تھوڑا یہ بھی سوچے, جب پھر وہ الٹا آپ ہی پہ بوجھ بنے گا. تو یہ یہی بات ہے نا, چادر دیکھتے ہوئے پاؤں پہ آنچ بہت. لیکن دیکھیں بہت سے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی ایسے مدد کر سکتے ہیں کہ جو بھائی ہمارے ساتھ وہاں موجود ہیں, آپ ان کو ایسی کوئی نوکری دے دیں جس میں وہ بیٹھ کے آرام سے کام کر سکتے ہیں, جس میں آپ وہ کہتے ہیں نا جو منشی والا کام ہوتا ہے, کلیرک والا کام, لیکن آپ ان کو ایسے کسی طریقے سے انوالو کریں جو کہ زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ ہم اس چیز کو بالکل پروموٹ نہیں کرتے کہ جی آپ ایک طرح سے خیرات دیتے رہے, نہیں, آپ ان کو اس قابل بنائیں کہ یہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک عزت دار روزگار جو ہے وہ کما سکیں, وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. سارے میں سے جاننا چاہوں گا, سارے بھائی اس کا علاج ممکن ہے, اور اگر ہے تو کتنے آپریشنز اور کیا کرانا ہوگا؟ یہ بھائی علاج تو ہے, اور علاج تھا تبھی ابھی چل رہا ہے, چل رہا ہے, لیکن ریکوری کی طرف جا سکتا ہے کیا یہ لڑکا؟ بالکل ریکوری کی طرف, لیکن اخراجات کہاں سے لائیں؟ مسئلہ اخراجات کا ہے. کھانا پینا پورا نہیں ہو رہا گھر میں, تو پھر باہر ملک میں تو بہت مہنگا ہے میڈیکل, لیکن وہاں کسی کے کوئی پیسے نہیں لگتے, سب انشورنس ہوتا ہے. لیکن یہاں جتنا لیکن انشورنس کے لیے بھی, انشورنس میں بھی نا سارم بھائی $2,000 $1,500 جاتا ہے وہ ہر مہینے کا. بالکل ہاں. یہاں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک ٹانگ اگر آپ کی سڑ رہی ہے اور وہ کٹوانی ہے, تو کٹوانے کے لیے آپ کی جیب میں 2-2.5 لاکھ روپے ہونے چاہیے, ورنہ وہ ٹانگ بھی نہیں کٹے گی آپ کی. اس کا ٹریٹمنٹ تو ایک الگ چیز ہو جاتا ہے. تو اتنا مہنگا میڈیکل جس کی تنخواہ 20-22 ہزار روپے ہو, تو سوچے نا اس کی سال کی وہ تنخواہ بھی نہیں بنتی ہے. تو اس کے علاج کے لیے جو ہے پرابلم ہے, ان کا علاج ہو جائے. دونوں اگر کوئی کام نہیں کر پائیں گے تو کم از کم کہیں نوکری کر لیں گے, خود ڈھونڈ لیں گے, روزگار پہ چلے جائیں گے. یہاں پہ تعلیم دیکھیں تو کیونکہ تعلیم نہیں ہے تو یہ مشقت ہی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ان دونوں کا ٹریٹمنٹ ہے, جی ان دونوں کا علاج ہو سکتا ہے, اور فوکس کر کے جو بھی مخیر حضرات ہو وہ آگے آئیں. اس کا بھی علاج ہوگا, بلڈ کی جو ہے نا وہ تھن کرنے کی گولیاں اور دوسری چیزیں, اور پھر اس کے بعد سرجری بھی ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں دونوں اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں.